بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس رب کائنات کے لیے جس نے ہمیں علم کے نور سے روشناس کروایا، اور درود و سلام اس ہستی کے لیے جو علم و حکمت کا مینار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی لقمان اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں رحمانی نیٹ ورک، ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں بات ہوتی ہے حق کی، سچ کی اور ہدایت کی۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، یہ آپ کے ایمان کو تازہ کرے گی۔ آج کا سوال، آخر فلسطین اور اسرائیل کا یہ مسئلہ کب اور کہاں اور کیسے شروع ہوا؟ یہ صرف زمین کا مسئلہ نہیں، یہ تاریخ، دین اور مظلومیت کی چیخ ہے۔ یہ صدیوں سے بلند ہو رہی ہے۔ فلسطین وہ سرزمین جہاں مسجد اقصی ہمارا قبلہ اول اور ہمارا روحانی وارثہ، یہاں انبیاء نے قیام کیا، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کرا۔ یہ کوئی عام زمین نہیں، یہ مسجد امانت ہے۔ لیکن 1948 میں ایک زخم لگا، ایک ایسا زخم آج تک خون آلود ہے۔ اقوام متحدہ خاموش رہی اور لاکھوں فلسطین کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ نکبہ یعنی تباہی، یہ الفاظ آج بھی فلسطین کی ماؤں کی آنکھوں میں آنسو بن کر چمک رہے ہیں۔ اور آج غزہ پر بمباری، بچوں کی لاشیں، مسجد شہید اور دنیا اب بھی خاموش۔ یہ سوال آج ہر مسلمان کے دل میں چلتا ہے، کیا اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کبھی ختم ہوگی؟ کیا ظلم ہمیشہ جاری رہے گا؟ کیا فلسطین کی سرزمین پر بہنے والا خون کبھی رکے گا؟ کیا معصوم بچوں کی چیخیں، ماؤں کی سسکیاں اور مسجد اقصی کی فریاد کبھی سنی جائے گی؟ فلسطین پر جاری یہ ظلم و ستم کب اور کیسے رکے گا؟ اور آخر فتح کس کی ہوگی؟ قرآن پاک اور حدیث مبارک کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بنی اسرائیل کا بار بار ذکر کیا۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ نے کہا، کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا، کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ یہ آیت بنی اسرائیل کے کردار کو واضح کرتی ہے، ان کی سرکشی، فتنہ پروری اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے بغاوت ان کی ذلت کا سبب بنی۔ یہ وہی قوم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانے کے ایک عظیم معرکے کی خبر دی جس میں مسلمانوں کی یہودیوں کو آمنے سامنے ہوں گے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ قرب قیامت میں جب دجال آئے گا نا، الٹیمیٹلی یہودیوں کے خلاف جب مسلمان قتال کریں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہودی کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا نا تو وہ پتھر بھی بول کے کہے گا ایھا المسلم، اے مسلم میرے پیچھے یہودی اسے قتل کر، سوائے ایک درخت کے غرقت جو یہودیوں کو پناہ دے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے جس کی کاشت انہوں نے بہت زیادہ کی ہوئی۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب یہ معرکہ فیصلہ کن انجام تک پہنچے گا۔ یہ کوئی معمولی جنگ نہیں ہوگی بلکہ یہ فیصلہ کن معرکہ ہوگا جس میں حق کو فتح اور باطل کو شکست ہوگی۔ یہ سب واقعات اس بڑی جنگ سے جڑے ہوں گے جس میں اسلام کو فتح حاصل ہوگی۔ آج فلسطین پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہ اس بڑی جنگ کا آغاز تو نہیں۔ ہم دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں، کمزور ہیں، اللہ کی مدد سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب مسلمان دوبارہ دین کی طرف لوٹ آئیں گے، توبہ کریں گے، اتحاد قائم کریں گے تو تب اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ یہ جنگ تب ختم ہوگی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سچے دل سے رجوع کریں گے اور ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے اور قرآن پاک نے وعدہ کیا ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ نہایت ذلیل ہوں گے۔ اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے، بے شک اللہ زور آور ہے، صاحب اقتدار ہے۔ فلسطین کی آزادی، قبلہ اول کی حفاظت اور مظلوموں کی مدد، یہ سب کچھ ممکن ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ لیں۔ آج ہم کمزور ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، لیکن ہم جب اپنے دین کی طرف لوٹ آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت قبلہ اول کو ہم سے چھین نہیں سکے گی۔ فلسطین ایک دن آزاد ہوگا
اور وہ دن دور نہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سچ کی صدائیں مزید لوگوں تک پہنچیں تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ ویڈیو صرف معلومات کے لیے نہیں، یہ ایک آواز ہے۔ فلسطین کے لیے دعا کریں، آواز بلند کریں اور جو بھی ممکن ہو کریں، کیونکہ خاموش رہنا ظلم کی حمایت ہے۔ یا اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، ان کے شہید کو جنت الفردوس نصیب فرما، اور ہمیں بھی حق کے لیے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔